نحمده ونصلي على رسوله الكريم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چھوٹے اور بڑے دونوں کے آپس میں تعلق کے سلسلے میں دو ہدایتیں فرمائی ہیں۔ بڑے کے لیے یہ ہے کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کا اور پیار کا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اور چھوٹے کے لیے یہ ہے کہ بڑے کے ساتھ جو ہے ادب کا، احترام کا معاملہ کرنا۔ اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوتا رہے کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور بڑے جو ہیں چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے جو ہے بڑوں کا اکرام کریں، احترام کریں، اور بڑے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، تو پھر معاشرے میں ایک طرح کی گویا سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت والا علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے چھوٹوں کے بارے میں کہ ان کی عمر کم ہے، لہذا ان کے گناہ جو ہوں گے وہ ہم سے کم ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کے گناہ کم ہوں گے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا اور عنایت کا معاملہ کیا جائے۔ اور چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، لہذا ان کو نیک کام کرنے کا موقع زیادہ ملا ہے، تو اب نیک کام کرنے کا جو موقع زیادہ ملا ہے تو پھر وہ اکرام احترام کے لائق ہے۔ تو شریعت نے ہر ایک کے سلسلے میں حقوق اور آداب متعین کیے ہیں، اور اس کی اگر رعایت رکھی جائے تو پھر آپس میں جو شکایت، تلخیاں، کڑواہٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب بڑے کا اکرام احترام ہوگا اور چھوٹے پر شفقت و عنایت کا معاملہ ہوگا تو پھر ہر ایک دوسرے کے سلسلے میں لحاظ و خیال بھی رکھے گا۔ وہ خاص طور سے بڑے اگر اہل علم ہیں، صلحاء ہیں، ایک تو رشتے میں بڑے ہیں اس کے بارے میں، اور ایک یہ کہ علم میں، فضل میں، عمل میں اس اعتبار سے بڑے ہیں، ان کا احترام اور احترام زیادہ کرنا چاہیے۔ ان کے علم کا احترام، ان کی صالحیت کا اکرام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اکرام اور احترام کرنے کی وجہ سے ایسے ہی اللہ کی عنایت ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے کہ آپ وضو فرما رہے تھے کہ ایک شخص عامی تھا اور وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا، تو پانی کا جو بہاؤ تھا اس کا، وہ امام صاحب کے پانی کی طرف سے گزر رہا تھا۔ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کر پانی ادھر نکل رہا تو ان کا پانی ادھر سے، اس کو خیال آیا ایک دم کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارا پانی ان کے اوپر سے گزرے، یہ تو ان کے اکرام اور ان کے ادب کے خلاف بات ہے۔ تو لہذا وہ ادھر بیٹھ گیا۔ بس ایک عمل اس کا تھا، اس کا جب انتقال ہوا ہے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔
پوچھا کیا عمل کرتا تھا؟ کہا وہ امام احمد بن حنبل کے گویا کا اکرام ہم نے کیا، اور وضو میں ہم نے گویا احتراماً ہم ادھر اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ گیا اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مغفرت کر دی۔ حالانکہ بظاہر تو کوئی ایسا بہت بڑا عمل نہیں تھا، لیکن اللہ پاک جب کسی کو نوازنا چاہتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جاتا اس کے لیے، اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے چھوٹوں کا بڑوں کا اکرام اور احترام، اور خاص طریقے پر جن سے کچھ لیا ہے، جن سے کچھ فائدہ اٹھایا، ہم نے نفع اٹھایا۔ حضرت حکیم الامت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جب شہرت ہو چکی تھی اور بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں، مجموعہ بھی ساتھ میں تھا، تو ایک دیکھا نابینا ہے اور ایک بچی ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جا رہی ہے۔ حضرت کھڑے ہو گئے، رک گئے، جب وہ کسی گلی میں مڑ گئے تب اس کے بعد پھر حضرت گئے چلے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بات تھی؟ فرمائے میرے بچپن کے استاد ہیں، اب میری غیرت نے نہیں گوارا کیا کہ اب ہم ان کے سامنے چلیں اور ان کے سامنے جائیں، اس لیے میں احتراماً میں کھڑا ہو گیا، رک گیا چلنے سے۔ تو آج کل بھائی یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑوں اور چھوٹوں میں جو ربط و ضبط ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ سب بالکل ختم ہو گیا۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک موقع پر ایسی خدمت کی ہے، آپ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کے دعا دے دی، اور دعا بھی ایسی دی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو رئیس المفسرین یعنی تمام مفسرین کا اللہ پاک نے ان کو گویا بڑا بنا دیا تھا۔ قرآن پر ان کی نظر بہت اچھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں ان کو بٹھالا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ پہلے واقعہ رہ جائے گا پیچھے، پھر اب ان کے ادب کا واقعہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب سید القراء یعنی قاریوں کے وہ ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے اور یہ دروازے پر بیٹھے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سو کر اٹھے، اطمینان سے وضو کر کے دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا کے بیٹے۔ فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، تم میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہو، تمہارے اس طرح بیٹھے رہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو، میں آج تمہیں جلدی نکل آیا کروں۔ عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں نبی کے لیے جو ادب نازل فرمایا ہے وہی ادب علماء ربانیین کے لیے نبی علیہ السلام کے آداب میں سے ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد آپ کے نکلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلد بازی میں آواز دے دی کہ آئیے باہر آئیے۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی ضرورت سے آئے ہیں، لیکن جس کے پاس ضرورت کی پوری ہماری ہونا ہے وہ کس کام میں ہے، کیا مشغول ہے، اس کا کیا نظام ہے۔ آج کل تو اکثر ایسے ہی ہوتے رہتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ تو خاص طور سے معلوم ابھی نیند پوری کنڈی بجانا شروع کر دی، اور جب تک کنڈی کھل نہ جائے سانس لینے کا سوال ہی تو بج رہی کنڈی میں۔ اب آدمی اب ظاہر ہے اٹھ کے باہر جا رہا، کبھی کبھی اب تو خیر کبھی معلوم ہوا رات کو 12:30 فون کر رہا کوئی کہ خیریت پوچھ رہا، کم سے کم بھی تو سوچو بڑھ گلی میں کیا وجہ ہوا ہے،
آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے. کچھ نہیں، بس اپنی مطلب راحت پیش نظر بڑے کے ساتھ کیا ہو کیا نہ ہو. فرمایا نہیں، نبی کے جو وارثین ہیں ان کا بھی وہی ادب ہے اس بارے میں جو نبی کا ادب ہے. چاہے بھوکا رہے، جب وہ باہر آئیں تو اپنی ضرورت سے یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں اسی پر عمل کروں گا. آپ اللہ کے دین کے عالم ہیں، نائب رسول ہیں، آپ کا میں وہی ادب کروں گا جو سورہ حجرات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. انہی سب برکتوں سے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اتنا نواز دیا تھا. کم عمری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں ان کو بٹھالتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بڑے کرام احترام کا معاملہ. تو بعض بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہمارے بیٹے اور ہمارے پوتے ان کی عمر کے ہیں اور آپ ان کو یہاں بٹھالتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بلکہ جواب دینے کے بجائے ایک آیت کریمہ کا مفہوم پوچھا، اس میں کیا مفہوم ہے. صحابہ نہیں بتا سکے اور انہوں نے بتا دیا. تو آپ کا منشا یہ تھا کہ میں ان کے علم کی بنیاد پر اور قرآن کے کیا تفقع اور فہم کی بنیاد پر معاملہ ان کے ساتھ میں کر رہا ہوں. تو بات اس پر عرض کر رہا تھا بھائی، ہم سب لوگوں کو اپنے معاشرے میں چھوٹے اور بڑے کا جو فرق ہے اور شریعت نے دونوں کے ساتھ جو معاملات کرنے کا طور طریقہ بتایا ہے، اس کا اگر لحاظ و خیال رکھیں اور اس چیز کو عملاً برتا جائے تو بہت سارے جو آپس کے تعلقات میں کشیدگی وغیرہ ہوتی ہے یہ حل ہو جائے گا مسئلہ. کیونکہ بڑے کا بڑکپن باقی رہے اور چھوٹے کے ساتھ چھوٹے پن کا معاملہ رکھا جائے تو انشاءاللہ حدود کی رعایت رکھتے ہوئے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو بہت سیر و سکون کی زندگی گزرے گی. اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے.